اس وقت خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو امن و امان کی صورتحال ہے، اب یہ چیزیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن سب سے جو اہم سوال ہے وہ سیاسی استحکام ہے۔ وہ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آگے کیسے بڑھا جائے؟ آپ کی تجویز کیا ہوگی کہ کس طرح آگے بڑھنا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سیاسی استحکام لانے کے لیے حکومت نے بہت دفعہ کوشش کی ہے کہ وہ اپوزیشن کو اپنے ساتھ بٹھائے، ان سے بات چیت کرے اور مسائل کو حل کرے۔ ہماری ہمیشہ، جب ہم ماضی میں بھی اپوزیشن میں رہے، حکومتوں میں رہے، ہم نے ہمیشہ چارٹر ڈیموکریسی، چارٹر اکانومی کی بات کی۔ وزیر اعظم صاحب نے بہت دفعہ یہ والی بات کی کہ ان کے اوپر جو ہے وہ بات کی جائے، مگر بدقسمتی سے ہمیں کبھی بھی آگے سے کوئی اچھا جواب نہیں دیا گیا۔ اس کے باوجود جو ہے، اگر آپ دیکھیں تو پچھلے کچھ ماہ میں جو ہے وہ ملک کے اندر سیاسی استحکام آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو روزانہ کی یہ جو مسائل تھے، کبھی کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، وہ رک گئے ہیں۔ اور اب پی ٹی آئی کے اندر بھی یہ ریئلائزیشن آ گئی ہے کہ اس طرح یہ اسٹرانگ آرم نہیں کر پائیں گے حکومت کو اپنی باتیں منوانے کے لیے۔ ان کو بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات ہی کرنی پڑے گی، کوئی تدبرانہ اور مدبرانہ طریقہ ہی نکالنا پڑے گا، بجائے اس کے کہ روڈ کے اوپر اپنے ورکروں کو خوار کرے اور ملک کا نقصان کرے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے اس کے اندر مزید امپروومنٹ آئے گی سیاسی استحکام کے اندر۔ اور اکانومی کے حالات تو آپ کو پہلے ہی معلوم ہے کہ کافی بہتر ہے، اور اگر معاملات اسی طرح چلتے رہے تو انشاءاللہ چند مہینوں میں عوام کو اس کے ثمرات نظر آنے شروع ہو جائے۔ ہاں نہیں، لیکن افران صاحب، یہ جو آپ نے بات کی مذاکرات کے حوالے سے یا سیاسی استحکام کے حوالے سے، اس میں پی ٹی آئی ایک بات ضرور رکھتی ہے۔ پی ٹی آئی یہ بات کرتی ہے کہ حکومت ایک دن ہمیں کہتی ہے کہ پی ٹی آئی دہشت گرد جماعت ہے، دوسری طرف وہ ہم سے مذاکرات کرتے ہیں۔ تو حکومت تو فیصلہ کر لے کہ ہم دہشت گرد ہیں یا ایک سیاسی جماعت ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو جن کے کام جو ہے وہ مشکوک ہیں، جنہوں نے جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ لیکن بائی اینڈ لارج بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے جو سیاسی لوگ ہیں، جن کی کوئی ایسی ایکٹیویٹیز نہیں ہے جو نیفیریس ہوں، تو ان سے بات چیت کرنے میں میرا نہیں خیال کہ کوئی حرج ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کی جو بھی جینون ایشوز ہیں، اگر وہ حکومت سے بات چیت کرے، معاملات بہتری سے چلائے، تو اس میں ان کا بھی فائدہ ہے اور ملک کا بھی فائدہ ہے، اور اسی طرح ہی سیاسی معاملات چلانے چاہیے۔ اب یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ روزانہ جو ہے وہ حکومت کو دھمکیاں دیں اور کہیں کہ جی اب یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اگر پی ٹی آئی نے اکیلے یہ تحریک چلائی جو کہ وہ ماضی میں پچھلے 1 سال سے کر رہے ہیں، تو میں نہیں خیال کہ کہیں معاملہ پہنچے گا۔ اور کیونکہ ان کے اندر ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو الائنسز بنا سکیں، بالخصوص عمران خان صاحب کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ الائنسز بنا سکے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی زیادہ مسئلہ حکومت کے لیے ہے۔ لیکن افران صاحب، ابھی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کے بعد اب بلاول صاحب نے ایک تجویز دی ہے کہ چلیں آپ دوبارہ اجلاس بلا لیں۔ پھر عمران خان کو پے رول پر رہا کرنے کے حوالے سے آپ کا موقف بھی حکومت کا سامنے آ چکا ہے، لیکن ابھی بھی کچھ رہنما ہیں جو یہ سمجھتے ہیں اور انہوں نے یہ تجویز دی ہے کہ پی ٹی آئی اسپیکر قومی اسمبلی سے رابطہ کریں، وہ شاید کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی دوبارہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو یا خان صاحب کو اس میں شرکت کرنی چاہیے؟ لیکن بات یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس بلانے میں کوئی جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی مسئلہ ہے۔ پی ٹی آئی کا اگر اس میں وہ شرکت کرنا چاہتے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک بندہ جو جس کے اوپر ایک کنوکشن ہے، جو نیشنل اسمبلی کا یا سینٹ کا ممبر نہیں ہے، وہ یہ اس کی خواہش ہو کہ جی وہ اس کو جو ہے وہ اس میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں لایا جائے۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے، میرا خیال ہے کہ اگر اس کے اوپر پی ٹی آئی ہم سے بات چیت کرے کہ شاید کوئی ایسا طریقہ نکال لیا جائے جس میں ان کی ایک ملاقات کرا دی جائے اور اس کے بعد جو ہے یہ شرکت کر لیں، تو یہ اس طرح کا کوئی معاملہ اگر یہ ہو تو شاید ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی ان کی یہ خواہش ہے کہ کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہے تو ان کو باہر لایا جائے گا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ قانونی طور پہ اس بات کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ جب ہندوستان نے بالا کوٹ کے اوپر حملہ کیا تھا، اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب جیل میں تھے۔ ہم نے حکومت کے ساتھ پوری طرح کھڑے ہوئے، ہم نے، آپ بے شک ہمارے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس دیکھ لیں، جو سینٹ اور نیشنل اسمبلی تقاریر ہوئی تھی وہ دیکھ لیں، ہم پوری طرح کھڑے ہوئے تھے حکومت کے ساتھ، پاکستان کی اسٹیٹ کے ساتھ، اور ہم نے کوئی یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ جی ہمارے لیڈر کو آپ پہلے جیل سے نکالیں یا ہماری ملاقات کرائیں یا ہم پہ جو فسطائیت کی انتہا تھی اس کو روکیں۔ ہم نے کہا اس وقت ملک جو ہے وہ مشکل میں ہے، ملک کی سالمیت، ملک کی یکجہتی مشکل میں ہے، ملک پہ حملہ ہوا ہے، ہم جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ ایک رسپانسیبل ایٹیٹیوڈ ہے
اب یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا کہ آپ سارے دن آپ جب آپ سے بات کرو جی میری ملاقات کرا دیں، میرا فلانی چیز مجھے دلوا دیں، مجھے باہر نکلوا دیں، میرا کیس ختم کروا دیں، میرے یہ مسئلے حل کر دیں. بھئی یہ آپ کو یہ عمران خان صاحب فرماتے تھے کہ یہ این آر او ہے، تو اب یہ خود روزانہ این آر او کا راگ جو الاپتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایون اسپیکر صاحب سے رابطہ کر بھی لیا جائے تو بھی عمران خان صاحب کی پے رول پر رہائی ممکن نہیں ہے؟ میں نہیں سمجھتا. آپ دیکھیں قانونی طور پر ان کے اوپر ایک کرپشن کا کیس کی کنوکشن موجود ہے. انلیس کہ عدالت وہ کنوکشن ہٹا دے اور باقی کیسز میں بھی جو کنوکشن ہوئی ہوئی ختم کر دے، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کیسے پے رول پہ رہا کریں گے. آپ کون سے قانون کے تحت؟ صحیح. لیکن ابھی بھی یہ جو ہم نے ذکر کیا عفنان صاحب شروع میں کہ آپ لوگوں کو معیشت کے حوالے سے چلے آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف بھی ایک بڑی رکاوٹ ہے اور وہ حکومت کو وہ فیصلے نہیں کرنے دے رہی جو عوام کے حق میں ہو یا ان کو ریلیف کچھ ملے؟ دیکھیں یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہم سے فیصلے کروائے گی جس سے آئی ایم ایف کا مفاد پورا ہو، پاکستان کا نہ ہو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے ہم نے قرضہ لیا ہوا ہے. اگر ہم اپنی اکانومی کو اسٹیبلائز کریں، اپنے فورن ایکسچینج ریزرو 50 60 70 ارب بلین ڈالر کے ہوں، ہماری جو ہے وہ جو باقی مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ اسٹیبل ہو، تو ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہم اپنے فیصلے خود کر سکیں گے. اور اگر ہم اپنی اکانومی کو ٹھیک طرح مینیج نہیں کرتے اور یہ بوم ٹو بسٹ سائیکل جو پاکستان کا آپ دیکھتے ہیں بار بار، یہ بوم آتا ہے پھر بسٹ آتا ہے، پھر بوم آتا ہے پھر بسٹ آتا ہے، یہ جب تک ہم اس پرابلم کو ریزالو نہیں کر پائیں گے تو ہمارے مسائل ایسے ہی چلتے رہیں گے اور ہم جو ہے وہ بار بار آئی ایم ایف سے ہی ہم کہیں گے کہ یہ ہم کر لیں یا یہ نہ کریں.